بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام سخن دریچے سلامتی نیوز میں آپ کو خوش آمدید. ہم آپ سے اکثر و بیشتر ملاقات کرتے رہتے ہیں اور آپ کی ملاقات مختلف مہمانوں سے کرواتے ہیں. آج ایک منفرد شعبہ ہم نے منتخب کیا ہے اور وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ بھی ہے، اور وہ ریکارڈ یہ ہے کہ جس کو ہم کوہ پیمائی کہتے ہیں، ماؤنٹینئرنگ کہتے ہیں، ٹریکنگ کہتے ہیں، ہائیکنگ کہتے ہیں. یہ ایک بہت مشکل مشغلہ اور شوق ہے اور اس میں بہت کم لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اس سال جون میں ایک بہت تاریخی کام ہوا جو دنیا بھر کی ماؤنٹینئرنگ ہسٹری میں ایک بہت اہم اقدام کے طور پہ جانا جائے گا. ہوا یہ کہ پاکستان کی 3 خواتین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ماؤنٹینئرنگ کا شوق رکھتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، کوہ پیمائی شوق ہے. تو ایک سلسلہ ٹریکنگ کا جو ہوتا ہے جس میں پہاڑی راستوں پہ چلنا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی مشکل دشوار گزار راستوں پہ چل رہے ہیں، ان کا ارادہ 3 خواتین نے کیا اور اس کو کامیابی سے مکمل بھی کیا. بہت جان لیوا شوق بھی ہے لیکن بہت اہم بات بھی ہے. تو ان 3 جو خواتین میں سے ایک ہماری آج کی مہمان ہیں، ان کا نام ہے سونیا بابر. تو سب سے پہلے تو سونیا صاحبہ آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. السلام علیکم. یہ بتائیے کہ آپ کو یہ شوق کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور یہ جس ٹیم کے ساتھ آپ لوگ گئے تھے اس میں آپ کی جو کو ورکرز تھیں یا کو ٹریکرز تھیں، ان کے نام اور ان کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتا دیجیے. اچھا، خون میں تو میرے پہاڑوں سے محبت ہمیشہ سے ہے، کیونکہ میں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں. تو جب آپ ایک پہاڑی علاقے سے ہوتے ہو تو آپ کے خون میں شاید وہ عشق اور محبت ہوتی ہے. اور یہ جو میری ٹریکر جو فرینڈز ہیں، جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، یہ میرے کوئی پرانے دوست نہیں ہیں. یہ میں نے ڈھونڈے ہیں کہ ویسے دوست جو پہاڑی ہوں، جن کی سوچ ویسی ہو جیسی میری ہے. تو سوشل میڈیا کے تھرو ڈھونڈا اور یہ لوگ تو 3 سال سے میرے ساتھ ہیں، ورنہ میں جو ہے 2009 سے جو ہے ٹریکنگ کر رہی ہوں. چھوٹے بڑے ٹریک سے سٹارٹ کیا، 2 گھنٹے کا، پھر 4 گھنٹے کا، اب 2 دن 10 دن، اب ماشاء اللہ سے 16-17 دن کا ٹریک کرتے ہیں. ان تینوں کے نام بتا دیجیے اور ان کا شعبہ یا پیشہ کیا یہ بھی بتا دیجیے. اس دفعہ جو ہمارے ٹیم ممبرس تھے اس میں ثنا جمیل ڈاکٹر ہیں، وہ امارہ شریف ایڈوکیٹ ہیں، اور 2 مرد حضرات بھی ہمارے ساتھ تھے. عبدہو بھائی، وہ ٹریکنگ کی فیلڈ میں بہت بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ، اور ایک تھے سرجن ہمارے ساتھ ڈاکٹر راہیل. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ بہت ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں جان لیوا شوق ہے. اگر ہمارے گھر میں بچے نوجوان کوئی ون ویلنگ کرنے چلے جائیں، کوئی ایسی مشکل جان لیوا شوق کی طرف چلے جائیں، تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. آپ یہ اتنا خطرناک شوق کی طرف گئے تو آپ کے گھر والوں نے منع نہیں کیا کہ یہ تو بہت جان لیوا شوق ہے، اس طرف جانا نہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ فیملی کی سپورٹ بہت تھی. بالکل شروع میں ہوا مسئلہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ جان لیوا، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن کہ ایک عورت کا پہاڑوں میں اس طرح جانا اور اکیلے جانا. تو لیکن جب ہم نے سمجھایا کہ وہاں کے لوگ شہری لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنی بہنوں کی طرح خیال رکھتے ہیں اور کبھی ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی. لیکن نو ڈاؤٹ، لیکن اس والے شوق کو آپ بائک والے جو ابھی آپ نے بولا ون ویلنگ، یا اس سے بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ وہ شوق ہے جس میں آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہو پہاڑوں پہ جا کے، اللہ کی قدرت، اللہ کے نظارے. اور یہ ایک ایسا شوق ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر آپ کو لگ جائے نا، یہ آپ سے ہٹتا نہیں ہے. وہ فیلنگز ہی الگ ہوتی ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا لہرانا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چاہے گا جیسے آپ نے ون ویلنگ کی بات کی کہ اس میں کیا مل رہا ہے اس کو، لیکن اس میں جو ہے نا، میں ایک ہمارے ملک سے جو محبت ہے، وہ ہماری جو اللہ سے قربت ہے، وہ اللہ کی نعمت دیکھنے کا نظارے، کیونکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور صرف اللہ کی نعمت اور جو بھی اللہ کے نظارے، جو ان ٹچ ان ایکسپلورڈ جگہ، اور وہاں پہ ہمارا وہاں جانا اور یہ فیل کرنا کہ اللہ نے ان چند لوگوں میں سے ہمیں بھی چنا کہ ہمیں وہ نظارے دیکھنے کو نصیب ہوئے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جنت کا شاید کوئی ایک نا ٹکڑا سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی حسین ہے جو دنیا میں ہے، تو جنت کس قدر حسین ہوگی. جنت میں مجھے پتہ نہیں کہ اتنی سردی ہوگی یا نہیں ہوگی جتنی سردی آپ نے وہاں دیکھی. خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ سامنے آ گیا. میں یہ پوچھوں گا کہ آپ وہاں کیا ڈھونڈنے گئے تھے آپ لوگ؟ اپنے آپ کو. اور
یہ نا ایسا شوق ہے جو میں آپ کو جتنا بھی ایکسپلین کروں، میں آپ کو بتاؤں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے. شاید ایک دفعہ جائیں، چکر لگا کے آئیں تو شاید آپ کو سمجھ آئے. یہ ایسا شوق ہے کہ بس ایک نشہ جسے کہتے ہیں نا، کہ اس پر نشے کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. اور واقعی آپ وہاں جا کے اپنے آپ ڈھونڈتے ہو، وہاں آپ صبر سیکھتے ہو. آپ یقین کریں، گھر میں چھوٹا سا چھپکلی کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر وہ روم میں، تو میں وہاں جا نہیں سکتی. اور ٹریکنگ میں اتنی بڑی چھپکلی، ہر سائز کی، ہر کلر کی، ڈفرینٹ، وہ ہمارے پاؤں ایسے گزر رہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کتنا فرق آ جاتا ہے شہری زندگی میں اور وہاں پہ. یہاں ہمارے تھوڑے سے کپڑے گندے ہوں تو ہمیں ہوتا ہے کہ صاحب، اور وہاں ہم گندگی میں بیٹھے ہوئے، مٹی میں، کھانا کچا پکا، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں شاید وہاں پہ. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اور یہ سب سے بڑی بات کہ ایک یہ جو وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے اور کتنے ہیبت ناک اور کتنے اللہ نے بنایا ہے، اس کو کون سر کرے گا. اور ہم اس کے ٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہوتا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا جاتا ہے. کہ وہ فیلنگ کیا، اتنے بڑے پہاڑ کو جس کو لوگ نیچے سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کون چڑھے گا اس پہ، ہم اس کے ٹاپ پہ. تو آپ سوچیں وہ فیلنگس. جب کوئی چیز ممکن نہیں ہو پاتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں دال نہیں گلنے والی. تو یہ لوگ جس ٹریک پہ گئے ہیں اس میں میرا خیال ہے واقعی وہاں دال نہیں گلتی. آپ نے بالکل صحیح کہا، دال نہیں گلی تھی. ہمیں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کوئی جیل کی دال کبھی کھائی نہیں، لیکن سنا تو ہے. اور میں نے مٹن کڑھائی بنائی تھی. وہاں کا رواج ہے، جب آپ کا ٹریک پورا ہو جاتا ہے، آپ کا مشن پورا ہو جاتا ہے، تو وہ بکرا حلال کرتے ہیں تاکہ سارے ورکرز کو، اور سب مل کے کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کڑھائی بناؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گوشت تھا کہ گلے ہی نا. 6 گھنٹے ہو گئے، لوگ بھوک سے مر رہے. آخر میں بھی ہم نے سخت ہی کھایا کیونکہ سردی شاید بہت ہوتی ہے اور کیا وجہ تھی، لیکن گوشت نہیں گلا. مجھے بتائیے کہ اتنی جب ٹھنڈ ہو، یعنی اب چاروں طرف آپ دیکھیں کہ وہ برف ہی برف ہے، ٹھنڈک اتنی زیادہ ہے، تو مجھے اگر کوئی کہے کہ فریج جو ہے اس کے فریزر والے خانے میں ایک موم بتی جلا کے دکھاؤ تو میں شاید نہیں جلا پاؤں گا. تو اتنی ٹھنڈ میں آپ آگ کیسے جلاتے؟ آگ کیسے چلاتے تھے؟ آگ نارمل جل جاتی تھی. -20 -25 تھا ویسے. اور کراچی والوں کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کس مطلب آپ سنیے، آپ کوئی لکڑی سے، کوئلے سے اور لائٹر سے یا ماچس سے یا مٹی کے تیل سے کیسے جلاتے ہیں؟ نہیں، برف میں تو آگ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوئی نا. جب برف والے تھے، جب ہم نیچے اترے کٹوال لیک پہ، تو وہاں گرینری تھی. جب ہم نے گرینری پہ پاؤں رکھا نا، تو ہم نے کہا فلا، ہم کتنے دنوں بعد جو ہے ہم نے گرینری دیکھی اور برف نہیں دیکھنی. برف میں بالکل بھی آگ نہیں، کیونکہ دیکھیں گیس سلنڈر تھا کھانے کے لیے لیکن آگ نہیں چلی کیونکہ لکڑیاں تو ویسے گیلی. ہمارا سب کچھ گیلا تھا. ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ لگتا تھا گیلا ہے. ہمارے جوتے جو ہے ہم رات کو رکھے اور صبح وہ پاپڑ ہوتے ہیں نا، وہ بن چکے تھے کہ ہمارے پاؤں بھی اندر نہیں جا رہے تھے. تو وہاں پہ لکڑی جلانے کا تو تصور ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتے. نہیں مطلب یہ تو آپ کا میرے خیال ہے شاید 9 دن کا یہ سفر تھا. تو ان 9 دنوں میں تو ظاہر ہے کہ کم سے کم 18 مرتبہ تو کھانا بنا ہی ہوگا. تو جب برفیلی جگہ پہ ہیں جہاں پہ بالکل -20 ڈگری چل رہا ہے اور وہاں پہ ظاہر ہے رات کا کھانے کا ٹائم ہے، یا آپ نے کیمپ بنا بھی لیا، ٹینٹ لگا بھی لیا، تو وہ آگ کیسے جلاتے یہ پوچھ رہا ہوں. سلنڈر، میں نے آپ کو بتایا نا، سلنڈر سے جلاتے ہیں. جو ہمارے ساتھ پورٹرز ہوتے ہیں یہ بیچارے وہ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے. تو 2 سلنڈر تھے، اس میں جو ہے کھانا پکتا تھا، اور بلکہ بہت کم پکتا تھا. ایک صبح ناشتہ ہوتا تھا اور ایک رات کو کھانا، کیونکہ باقی پورا دن تو ہم صرف چلتے تھے. تو وہ لوگ کرتے ہیں یہ سب کھانا. شکر ہے ایک ایسی جگہ ہے پہاڑ جہاں ہمیں جا کے کھانے نہیں پکانے پڑتے، ہم صرف کھاتے ہیں وہاں پہ. ویسے تو آپ ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے الحمدللہ. تو کچن میں کھانا تو آپ ہی بناتی ہوں؟ بچوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے، پہاڑوں پہ جا کے تھوڑے دن تو رہنے دیں. چلیے خیر، یہ بتائیے کہ یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پہاڑ ہم نے سر کر لیا، پہاڑ سر کر لیا. یہ جو اقسام ہیں ٹریکنگ کی اور پیک سمٹ پہ پہنچنے کی، یہ دونوں میں ٹیکنیکلی کیا فرق ہے؟ اور یہ جو سفر آپ کا یہ جون 2023 میں میرا خیال ہے 16 جون کو مکمل ہوا تھا، یا 16 جون کو مکمل ہوا تھا. تو یہ کیا فرق ہے؟ مطلب آپ نے پہاڑ سر کیا تھا یا کوئی راستہ عبور کیا تھا؟ کہاں سے چلے تھے، کہاں تک پہنچے تھے؟ اچھا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ بہت لوگ اس میں جو ہے کنفیوز ہیں. پہاڑ سر کرنا اور ایک پاس کرنے میں بہت فرق ہے. پہاڑ سر جب آپ کرتے ہو، فرض کریں آپ نے ایک چوٹی چنی ہے، آپ اس پہ گئے ہو، جس راستے سے آپ نے ٹاپ پہ گئے، آپ نے سمٹ کر لی، آپ نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور آپ اسی راستے سے اسی جگہ پہ جہاں سے چلے تھے وہیں اتر گئے.
پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک ویلی سے آپ جائیں اور کوئی پہاڑ سر کر کے دوسری ویلی پہ اتر جائیں، تو وہ ہوتا ہے کہ پاس. جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اسکردو سے. اسکردو میں ایک ویلی ہے ارندو سے ہم چلے تھے، یعنی کہ اسکردو اگر آپ آسان اس میں سمجھیں گے، اسکردو سے ہم چلے تھے، ہم نے پہاڑ کو کراس کیا اور ہم اترے گلگت میں. تو یہ ویسے کہا جاتا ہے شارٹیسٹ بٹ ڈینجرس وہ ہوتا ہے وے. آپ ایک ویلی سے دوسری ویلی سب سے شارٹ ہے، کیونکہ آپ نے ایک پہاڑی سر کی اور آپ ادھر اتر گئے. اگر آپ بائی روڈ جاتے یا ویسے جاتے تو بہت لمبا پڑتا، لیکن بس یہ پاس اور جو پہاڑ ہے اس میں سمٹ میں یہ فرق ہے. اور لا جو ہے حراموش لا اس کا نام ہے. لا کا مطلب ہی پاس ہے، یعنی کہ اردو میں جو ہے اسے درہ کہتے ہیں، اور جو بلتی زبان ہے اس میں کہتے ہیں اس کو لا. تو پاس ہے، اس میں لوگ بہت کنفیوز ہے، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے حراموش چوٹی سر کر لی. حراموش چوٹی نہیں سر کی ہے. حراموش چوٹی کی جو ہائٹ ہے وہ 7000 پلس ہے، اس کی جو ہے وہ 5170 میٹر ہے. تو یہ پاس ہے. اب یہ آپ سمجھا دیے گا سب کو. وہ تو آپ کی گفتگو سن کے لوگ سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ جو لا ہے جس کو ہم درہ کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں سے گزر کے دوسری جگہ پہنچا جا سکے. آسان اردو میں یا پشتو میں بھی اس کو درہ کہتے ہیں، اور یہ بلتی زبان میں لا کہتے ہیں. انگریزی میں ہم LA سے لکھتے ہیں. پاس کہہ سکتے ہیں راستہ. اور حراموش جو ناقابل فراموش ہی رہا ہوگا ان کے لیے. بہت، ہم پورے راستے بولتے رہے کہ یہ حراموش ناقابل فراموش ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے. ہم جتنے 5 لوگ تھے، 5 کی زندگی کا سب سے مشکل ٹریک تھا. ہمیں پتہ تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور سب نے بولا کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس قدر مشکل ہوگا یہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا. ہر اگلا دن جو تھا نا وہ پچھلے دن سے مشکل ترین تھا. ہمیں تھا کہ شاید اگلا دن کچھ بہتر ہو، لیکن وہ بہت مشکل سے مشکل ہوتا گیا. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں ظاہر ہے جب آپ لوگ گئے ہوں گے تو آپ نے 9 دن یا 10 دن یا 12 دن جو بھی آپ نے پلان کیا ہوگا، تو کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی گاؤں سے، ایسی جگہ سے آپ نے اسٹارٹ کیا ہوگا جہاں پہ فیملیز بھی رہتی ہوں گی، بچے بھی رہتے ہوں گے، اور دیگر خواتین بھی ہوں گی. تو وہاں ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. وہ لوگ اتنے بڑے دل کے ہوتے ہیں. گھر ان کے اتنے چھوٹے سے، ایک کمرے کا، وہی کچن، وہی کمرہ، وہی سب کچھ، لیکن ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. ہم جہاں سے گزرتے تھے وہ لسی بھاگتے ہوئے لے آتے تھے، بکری کی، یاک کی، اور دہی. اتنا دہی کھایا ہے، شاید جو کالے ہوں گے نا وہ بھی گورے ہو کے آ جائیں گے. اتنا ماشاءاللہ آتے جاتے جا رہے ہوں کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں. ہم ایک جگہ رکے تو ہمیں چھوٹا سا گھر تھا، تو کچھ ہمارے ساتھ جو خواتین تھیں ان کو واش روم جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں. میں نے کہا کسی کے گھر واش روم مطلب عجیب لگے گا. جب ہم گئے تو انہوں نے پراپر کہ نہیں آپ لوگ تو کھانا کھا کے جاؤ گے، ایسے جا ہی نہیں سکتے. کون کرتا ہے؟ میں اور آپ بھی شاید یہ کبھی نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں ماشاء اللہ. تو وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی انڈسٹری تو ہے نہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایگریکلچر پہ بھی اسی پہ شاید تھوڑا بہت دار و مدار ہوگا، یا پھر مویشی پالتے ہوں گے اس پہ ان کا دار و مدار ہوگا. ان کا بزنس، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، وہ کیا جیسے آپ لوگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں یا دیگر لوگ بھی جو ٹورسٹ جاتے ہوں گے، تو وہ ان کا ذریعہ آمدنی وہی ہے؟ جی. اور ان کا باقی یہ مویشی، دودھ، دہی اور یہ گھی وہ جاتے ہیں نیچے اسکردو میں بیچنے، کیونکہ ہم اتنے دن رہے تو ہم یہی باتیں ان سے کرتے تھے. باقی بہت افسوس ہوتا ہے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. بجلی، موبائل نیٹ ورک کا تو تصور ہی نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ پورٹر تھے، اگر اس کو کوئی پیغام کہنا تو وہ واپس جاتا تھا کوئی 4 گھنٹے ٹریک کر کے، یعنی کہ ان کا 4 گھنٹے اور ہمارے لیے 9 گھنٹے، کیونکہ ان کے چلنے ہمارے چلنے میں بہت فرق ہے. یعنی کہ آپ سوچیں وہ ٹریک کر کے واپس جاتا ہے، اور وہ بھی خطرے والا راستہ ہے، ایسا نہیں کہ نارمل روڈ پہ آپ چل رہے ہو. پھر وہ پیغام دیتا تھا. تو مجھے بڑے افسوس ہوتا تھا کہ نیٹ ورک پوری دنیا کہاں پہنچ گئی اور ہم اتنی پیچھے ہیں، اور وہ لوگ بس بیچارے ان کی زندگی بہت 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 ڈفرینٹ، ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے. ان کی زندگی میں جانور اور وہ ہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں ان کی زندگی میں، کچھ بھی نہیں. کھیتی باڑی ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی، نہیں کھیتی باڑی کوئی بھی نہیں تھی. ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے. مجھے تو صرف جانور، بکرے، یاک، یہ سب نظر آیا. وہ دودھ، دہی، گھی بناتے ہیں اور پھر شہر میں جاتے ہیں بیچنے. اس کر دوں. کوئی فروٹس وغیرہ کہاں وہاں پہ ہیں دستیاب؟ نہیں، ہمیں تو کیونکہ شاید سیزن نہیں تھا فروٹس کا اس طرح، لیکن اس طرح دستیاب جیسے ہوتا ہے نا، جیسے چیریز اور ایپریکاٹس لگے ہوئے ہیں، ہنزا، اس طرح وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں گوگل میپ کام نہیں کرتا؟ انسان کام نہیں کر رہے وہاں پہ، گوگل میپ کیا کرے گا؟ اچھا، آپ لوگوں کے لیے وہاں کمیونیکیشن کا، رابطے کا ذریعہ جب موبائل نہیں ہے، گوگل میپ نہیں ہے، یہاں تو ہم گوگل میپ کے ذریعے آپ کے گھر بھی پہنچ گئے، ادھر پہاڑ پہ بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں پہ ایسی کوئی سہولت نہیں ہے، تو آپ کے لیے رابطے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو خود ہیں نا، وہ لوگ خود ہی گوگل میپ ہے ماشاء اللہ. وہ ایک ایک پتھر پہچانتے ہیں،
کہ شاید وہ رہے وہاں ہیں, وہ کہتے ہیں باجی ہم پتھر دے کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ راستہ یہاں جانا ہے, کیونکہ کتنی دفعہ ایسے راستہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں بھی راستہ جا رہا ہے, یہاں بھی ہمیں کہاں جانا ہے. تو وہ تو گائیڈ تھے ہمارے ساتھ. اور اس بار ہمارے پاس تھرایا فون تھا, ورنہ کبھی بھی نہیں ہوتا, کہ چلو گھر والوں کو تھوڑی سی تسلی رہے کہ ہم زندہ ہیں, اور ہمیں بھی تسلی رہے کہ پیچھے سے سب کچھ صحیح ہے. تو اسی تھرایا نے جو ہے نا ہمیں تسلی کی بجائے اور ڈرا دیا, کہ اسی تھرایا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ زلزلہ آیا ہے, اور بہت بڑے وہ تھے پتھر, وہ جو ہے نیچے گرے تھے. اور جب تک ہم نارمل تھے کہ چلو ہوتی رہتی ہے, پہاڑ گرتے رہتے ہیں پتھر, تو لیکن جب پتہ چلا کہ یہ زلزلہ تھا, تب تھوڑا سا نا سب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اب یہ اتنی خطرناک موضوع پہ آپ بات لے آئی ہیں, زلزلے پہ, لیکن وقت کا اختصار بھی مانے ہے, تو ہم آج کی جو گفتگو ہے یہیں مکمل کرتے ہیں. آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی, کیونکہ آپ کی موضوعات جو ہے نا بہت دلچسپی کے حامل بھی ہوں, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ جو سننے والے, جو دیکھنے والے ہمیں سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, وہ ہمارا جو اگلی قسط ہے, جو اگلا ایپیسوڈ ہے, وہ بھی دیکھیں. اس میں اور مزید اچھی اچھی باتیں ہوں گی. یہاں تک کے لیے ادریس غازی کو اجازت دیجیے. سونیا بابر ہمارے ساتھ ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.